وَيَسْتَنبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ. پھر پوچھتے ہیں کیا واقعی یہ سچ ہے جو تم کہہ رہے ہو؟ کہو میرے رب کی قسم یہ بالکل سچ ہے، اور تم اتنا بلبوتا نہیں رکھتے کہ اسے ظہور میں آنے سے روک دو. اگر ہر اس شخص کے پاس جس نے ظلم کیا ہے زمین بھر کی دولت بھی ہو تو اس عذاب سے بچنے کے لیے وہ اسے فدیے میں دینے پر آمادہ ہو جائے گا. جب یہ لوگ اس عذاب کو دیکھ لیں گے تو دل ہی دل میں پچھتائیں گے، مگر ان کے درمیان پورے انصاف سے فیصلہ کیا جائے گا، کوئی ظلم ان پر نہ ہوگا. سنو آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ کا ہے، سن رکھو اللہ کا وعدہ سچا ہے، مگر اکثر لوگ نہیں جانتے. وہی زندگی بخشتا ہے، وہی موت دیتا ہے، اور اسی کی طرف تم سب کو پلٹنا ہے. یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور. لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی ہے، یہ وہ چیز ہے جو دلوں کے امراض کی شفا ہے، دلوں کی بیماریوں کا علاج ہے اس میں، اور جو اسے قبول کر لیں ان کے لیے رہنمائی اور رحمت ہے. اے نبی کہیے یہ اللہ کا فضل اور اس کی مہربانی ہے کہ یہ چیز اس نے بھیجی، اس پر تو لوگوں کو خوشی منانی چاہیے، یعنی قرآن کی آمد پر خوش ہو جانا چاہیے. یہ ان سب چیزوں سے بہتر ہے جنہیں لوگ سمیٹ رہے ہیں. یہ سامنے نظر آ رہی ہے، یہی آیت لکھی ہوئی ہے. روز جب آئیں اس کو پڑھیں اور خوش ہوا کریں کہ میں ایک دولت سمیٹنے آئی ہوں. ہر اس دولت سے بہتر ہے جسے لوگ جمع کر رہے ہیں. اس وقت میں لوگ جو کچھ کر رہے ہیں وہ ان کے فائدے کا ہے، جتنا بھی ہے ان کی قسمت کا، لیکن دنیا چھوڑ کر اگر اس وقت آپ اللہ کی کتاب سیکھنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ ہر اس دولت سے بڑی دولت ہے. یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین. قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون. یاد رکھیے یہاں اللہ نے خوش ہونے کا حکم دیا ہے، تو اس حکم کی پیروی بھی اجر کا باعث ہے، یہ بھی ایک عبادت ہے. اور جس چیز پر خوش ہونے سے منع کیا گیا وہ کیا تھی؟ قارون کی دولت. اسے کہا گیا تھا لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین، مت اتراؤ، مت خوش ہو. اس دولت پہ خوش ہوتے ہو کہ بہت مل گئی؟ اللہ ان چیزوں پر خوش ہونے والوں سے محبت نہیں رکھتا. تو قرآن سینے کی بیماریوں کی شفا ہے. وسوسے، خیالات، پریشانیاں، غم جو بھی شیطان دل میں ڈالتا ہے یہ قرآن ہی اس کی صفائی کرتا ہے. ابن قیم کہتے ہیں دلوں اور جسموں کی بیماریوں میں سے کوئی بیماری ایسی نہیں جس کا علاج اور اس کے سبب کی طرف رہنمائی کا ذریعہ قرآن میں نہ ہو. یہ الگ بات ہے ہمیں سمجھنا ہے. یاد رکھیے قرآن سے بے شمار فائدے ہیں. ایک حدیث میں آتا ہے جو لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور اس کی تعلیم میں باہم مصروف ہوتے ہیں تو ان پر سکینت نازل ہوتی ہے، رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے، فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں، اور اللہ ان کا ذکر اپنے پاس موجود فرشتوں میں کرتے ہیں. اس لیے اس بات سے بھی خوش ہو جانا چاہیے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمارا ذکر فرشتوں میں کر رہے ہیں. قل ارأیتم ما انزل اللہ لکم من رزق. اے نبی ان سے کہیے تم لوگوں نے کبھی یہ بھی سوچا کہ جو رزق اللہ نے تمہارے لیے اتارا تھا اس میں سے تم نے خود ہی کسی کو حرام کسی کو حلال ٹھہرا لیا. اس کی تفصیل آپ سورۃ الانعام میں پڑھ چکے ہیں. ان سے پوچھئے اللہ نے تمہیں اس کی اجازت دی تھی یا تم اللہ پہ افطرا کر رہے ہو؟ جو لوگ اللہ پہ یہ جھوٹا افطرا باندھتے ہیں ان کا کیا گمان ہے کہ قیامت کے دن ان سے کیا معاملہ ہوگا؟ اللہ تو لوگوں پر مہربانی کی نظر رکھتا ہے مگر اکثر انسان ایسے ہیں جو شکر نہیں کرتے. اے نبی آپ جس حال میں بھی ہوتے ہیں
اور قرآن میں سے جو کچھ بھی سناتے ہیں، اور لوگوں تم بھی جو کچھ کرتے ہو، اس سب کے دوران ہم تمہیں دیکھتے رہتے ہیں. اللہ اکبر. ہم کچھ بھی کریں، کہیں بھی کریں، سب کچھ اللہ دیکھ رہا ہے. کوئی ذرہ برابر چیز آسمان اور زمین میں ایسی نہیں، نہ چھوٹی نہ بڑی، جو تیرے رب کی نظر سے پوشیدہ ہو، چھپی ہوئی ہو، اور ایک صاف دفتر میں درج نہ ہو، یعنی لوح محفوظ میں اس کا ریکارڈ نہ ہو. سنو جو اللہ کے دوست ہیں، جو ایمان لائے اور جنہوں نے تقوی کا رویہ اختیار کیا، ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں. دنیا اور آخرت دونوں زندگیوں میں ان کے لیے بشارت ہے. اللہ اکبر. لہم البشرا فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. اللہ کے دوستوں کے لیے دنیا میں بھی خوشخبریاں ہیں اور آخرت میں بھی. اللہ کی باتیں بدل نہیں سکتی، یہی بڑی کامیابی ہے. اگرچہ اللہ کے دوستوں پر دنیا میں وقتی طور پر کچھ معاملات، کچھ حالات ایسے آتے ہیں جن پر وہ غمگین ہوتے ہیں، غم پہنچتا ہے، لیکن وہ اس سے جلدی باہر نکل آتے ہیں. آپ کے بیٹے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم کی جب وفات ہوئی تو آپ نے کیا فرمایا کہ اے ابراہیم، ہم تمہاری جدائی پہ غمزدہ ہیں. کوئی فوت ہو جاتا ہے، کوئی چلا جاتا ہے، انسان دکھی ہوتا ہے، یہ اس کے منافی نہیں، کیونکہ دنیا ایک امتحان کی جگہ ہے اور انسان کے اوپر مختلف کیفیات آتی. لیکن مومن کا یہ غم بس جذباتی غم ہوتا ہے، وہ جذبات کے اثر میں ہوتا ہے. جو مستقل نہیں ہوتا اس کے دل میں قرار نہیں پکڑ لیتا. صبر کرنے سے ایسا غم ختم ہو جاتا ہے. اللہ کے دوستوں کو دائمی غم لاحق نہیں ہوتا، وہ وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہو جاتا ہے. اللہ سے مدد مانگنے سے ختم ہو جاتا ہے. جتنا جتنا ایمان بڑھاتے جائیں گے اتنا اتنا انشاءاللہ غم کم ہوتا جائے گا، ختم ہوتا جائے گا. بہت ہی خوشخبری والی آیت ہے یہ. اللہ کی باتیں بدل نہیں سکتی. اگر اس کے باوجود تمہارے دل غموں کا مرکز بنے ہوئے ہیں تو پھر اپنے ایمان کی فکر کرو، اللہ سے اپنے تعلق کو اور مضبوط کرو، اللہ سے خوب دعائیں کرو، اس کی کتاب کو اور زیادہ پڑھو، اس کا ذکر اور زیادہ کرو. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. دل شفا پا جائیں گے. ڈوز اور بڑھا دو، ڈوز کم ہے ابھی، کیونکہ اکثر ہم کہتے ہیں اتنا کچھ پڑھا ہے لیکن ابھی اثر نہیں. ابھی کتنا پڑھا ہے؟ میں پھر لوگوں سے تھوڑی تفصیل پوچھتی ہوں، مجھے ذرا بتاؤ ایک دن میں کیا کیا پڑھا ہے. کچھ خاص نہیں ہوتا اور اس کو بہت بڑا سمجھ رہے ہوتے ہیں. وہ بھی شیطان ہمیں خیال دلاتا ہے بہت کر رہے ہیں ہم نہیں، اور پھر من گھڑت خود ساختہ چیزیں کر رہے ہیں ہزاروں میں لاکھوں میں. وہ کیجئے جو اللہ اور اس کے رسول نے بتایا ہے. قرآن سے خوشی ہے، اس کی طرف آئیے، یہ سب سے بڑا وظیفہ ہے. اس کو نہیں پڑھتے، اس کے لیے وقت ہی نہیں، اس میں غور و فکر نہیں کرتے، اور ان چیزوں کے لیے گھنٹوں بیٹھے رہتے ہیں جن کی کوئی دلیل نہیں. تو اللہ کے دوست بن جائیے. اللہ کے دوستوں کے لیے نہ خوف ہے نہ غم. کون ہے وہ دوست؟ ایمان اور تقوی والے. ان کے لیے خوشخبریاں ہیں دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی. اللہ کے کلمات تبدیل نہیں ہوں گے. یہ سب سے بڑی کامیابی ہے. یہ بات فرما کے فرمایا اے نبی، جو باتیں یہ لوگ آپ پہ بناتے ہیں وہ آپ کو غمگین نہ کریں. لوگوں کی باتوں کی پرواہ چھوڑ دو. عزت ساری کی ساری اللہ کے اختیار میں ہے اور وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے. اور بندہ جب اپنے حال اللہ کو بتا دیتا ہے تو اس کے غم دور ہو جاتے ہیں. آگاہ رہو، آسمان کے بسنے والے ہوں یا زمین کے سب اللہ کے مملوک ہیں. اور جو لوگ اللہ کے سوا کچھ شریکوں کو پکار رہے ہیں وہ نرے وہم و گمان کے پیروکار ہیں، محض قیاس آرائیاں کرتے ہیں. وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی کہ اس میں سکون حاصل کرو، راتوں کو سویا کرو اور دن کو روشن بنایا. اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو سنتے ہیں، یعنی اللہ کی بات سنتے ہیں. لوگوں نے کہہ دیا اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا. سبحان اللہ، وہ تو بے نیاز ہے. آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اس کی ملکیت ہے، اس کو بیٹے کی ضرورت نہیں، سبھی کچھ اس کا ہے. تمہارے پاس اس قول کے لیے آخر کیا دلیل ہے؟ کیا تم اللہ کے متعلق وہ باتیں کہتے ہو جو تمہارے علم میں نہیں ہے؟ کہہ دیجئے کہ جو لوگ اللہ پہ جھوٹے افطرا باندھتے ہیں وہ ہرگز فلاح نہیں پا سکتے، کامیاب نہ ہوں گے.
دنیا کی چند روزہ زندگی میں مزے کر لیں، پھر ہماری طرف ان کو پلٹنا ہے، پھر ہم اس کفر کے بدلے جس کا وہ ارتکاب کر رہے ہیں ان کو سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ، ان کو نوح علیہ السلام کا قصہ سنائیے، اس وقت کا قصہ جب اس نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، اگر میرا تمہارے درمیان رہنا اور اللہ کی آیات سنا سنا کے تمہیں غفلت سے بیدار کرنا تمہارے لیے ناقابل برداشت ہو گیا ہے تو میرا بھروسہ اللہ پر ہے۔ تم اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو ساتھ لے کر ایک متفقہ فیصلہ کر لو، اور جو منصوبہ تمہارے پیش نظر ہو اس کو خوب سوچ سمجھ لو تاکہ اس کا کوئی پہلو تمہاری نگاہ سے پوشیدہ نہ رہے، پھر میرے خلاف اس کو عمل میں لے آؤ اور مجھے ہرگز مہلت نہ دو، یعنی جو تم نے کرنا کر لو۔ یہ وہی شخص کہہ سکتا ہے جس کو اللہ پہ پورا بھروسہ ہو۔ تم نے میری نصیحت سے منہ موڑا تو میرا کیا نقصان، میں تم سے کسی اجر کا طلبگار نہ تھا، میرا اجر تو اللہ کے ذمہ ہے، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں خود مسلم بن کر رہوں۔ انہوں نے جھٹلایا اور نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے اسے اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ کشتی میں تھے بچا لیا، اور انہی کو زمین میں جانشین بنایا، اور ان سب لوگوں کو غرق کر دیا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا۔ بس دیکھ لو کہ جنہیں خبردار کیا گیا ان کا انجام کیا ہوا۔ پھر نوح علیہ السلام کے بعد ہم نے مختلف پیغمبروں کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، وہ ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے، مگر جس چیز کو انہوں نے پہلے جھٹلا دیا تھا اسے پھر مان کر نہیں دیا، ضد میں آ گئے۔ اس طرح ہم حد سے گزر جانے والوں کے دلوں پہ ٹھپا لگا دیتے ہیں، پھر ہدایت نہیں ملتی۔ پھر ان کے بعد ہم نے موسیٰ اور ہارون کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف بھیجا، مگر انہوں نے اپنی بڑائی کا گھمنڈ کیا اور وہ مجرم لوگ تھے۔ بس جب ہمارے پاس سے حق ان کے سامنے آیا تو انہوں نے کہہ دیا کہ یہ تو کھلا جادو ہے۔ موسیٰ نے کہا، تم حق کو یہ کہتے ہو جبکہ وہ تمہارے سامنے آ گیا، کیا یہ جادو ہے؟ اسحر ھذا، حالانکہ جادوگر فلاح نہیں پایا کرتے، ولا یفلح الساحرون۔ بہت سے لوگوں کو یہ شک ہوتا ہے، ڈر ہوتا ہے، خوف ہوتا ہے کسی نے ان پہ جادو کر دیا، تو وہ اپنے خوف کو اس آیت کے ساتھ دور کریں، ولا یفلح الساحرون، ساحر کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ ٹھیک ہے، وقتی طور پر کچھ اثرات انسان محسوس کرتا ہے لیکن وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتے، کیونکہ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں، رزق اللہ کے ہاتھ میں، ہمارے سارے اسباب کی ڈور اللہ کے ہاتھ میں، لہذا ہم جادوگروں سے پریشان نہ ہوں۔ انہوں نے جواب میں کہا، کیا تو اس لیے آیا ہے کہ ہمیں اس طریقے سے پھیر دے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا، اور زمین میں بڑائی تم دونوں کی قائم ہو جائے؟ تمہاری بات تو ہم ماننے والے نہیں۔ اور فرعون نے اپنے آدمیوں سے کہا، ہر ماہر فن جادوگر کو میرے پاس حاضر کرو۔ جب جادوگر آ گئے تو موسیٰ نے ان سے کہا، جو کچھ تمہیں پھینکنا ہے پھینکو۔ پھر جب انہوں نے اپنے انشر پھینک دیے تو موسیٰ نے کہا، یہ جو کچھ تم نے پھینکا ہے یہ جادو ہے، یعنی یہ ساری رسیاں جو تم نے بکھیر دی یہ سب جادو کی قسم ہے، اللہ اسے ابھی باطل کیے دیتا ہے، مفسدوں کے کام کو اللہ سدھرنے نہیں دیتا۔ یہ آیت بھی بہت زبردست ہے، اس کو بھی بارہا پڑھنا چاہیے۔ اور اللہ اپنے فرمانوں سے حق کو حق کر دکھاتا ہے، خواہ وہ مجرموں کو کتنا ہی ناگوار ہو۔ پھر دیکھو کہ موسیٰ علیہ السلام کو اس کی قوم میں سے چند نوجوانوں کے سوا کسی نے نہ مانا، بڑی عمر کے لوگ ان کی بات نہیں مانے۔ کیوں؟ فرعون کے ڈر سے، اور خود اپنی قوم کے بڑوں کے ڈر سے کہ کہیں فرعون ان کو عذاب میں مبتلا نہ کر دے۔ کل ہماری ایک بہت پیاری شاگرد کا میسج آیا کہ وہ جس علاقے میں دورہ قرآن کرا رہی ہیں وہاں لوگ اپنے آس پاس سے، اپنے ماحول سے اتنے ڈرے ہوئے ہیں کہ کلاس میں آنے سے بھی ڈرتے ہیں کہ کہیں کوئی ہماری شکایت نہ کر دے، کہیں یہاں پولیس نہ پہنچ جائے، کہیں ایسا نہ ہو جائے، ویسا نہ ہو جائے۔ تو اس وقت میں سوچ رہی تھی کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں کتنا امن دیا ہوا ہے، اور ہم بے فکر ہو کے اپنے گھروں سے نکلتے ہیں اور اطمینان کے ساتھ اللہ کی کتاب سنتے ہیں۔ اس نعمت پر، اس آزادی پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ تو میں تصور کر رہی تھی کہ جو لوگ آ نہیں پاتے، سن نہیں پاتے، پھر وہ خود آگے کیا کریں گے، ان کی نسلیں کیا کریں گی، دین کیسے باقی رہے گا؟ یہ دین تو علم ہے، جہاں سے علم چلا جائے وہاں تو صرف جہالت باقی رہ جاتی، اصل دین تو نہیں رہتا۔ یہی حال موسیٰ علیہ السلام کے دور میں فرعون اور اس کے کارندوں کا تھا کہ وہ لوگوں کو حق پہ نہیں چلنے دیتے تھے،
ظلم و ستم کرتے تھے. اور واقعہ یہ ہے کہ فرعون زمین میں غلبہ رکھتا تھا، جابر تھا، اور وہ ان لوگوں میں سے تھا جو کسی حد پہ نہیں رکتے، یعنی کھلی چھٹی، جس کو چاہے سزا دیں. موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ لوگو، اگر تم واقعی اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو اس پر بھروسہ کرو اگر مسلمان ہو. انہوں نے جواب دیا، ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا. کتنی زبردست بات ہمیں یہاں سکھا دی گئی کہ جب ایسے لوگوں کا خوف ہو تو پھر انسان اس خوف سے نکلنے کے لیے کیا کرے؟ اللہ کے بھروسے پر کام کرے. اے ہمارے رب، ہمیں ظالم لوگوں کے لیے فتنہ نہ بنا، اور اپنی رحمت سے ہمیں کافروں سے نجات عطا کر. اور ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی کو اشارہ کیا کہ مصر میں چند مکان اپنی قوم کے لیے مہیا کرو، اور اپنے مکانوں کو قبلہ ٹھہرا لو، اور نماز قائم کرو، اور اہل ایمان کو بشارت دے دو. کتنا زبردست حل ہے کہ جب مسجدوں میں جانا ممکن نہ رہے، جب دین کی تعلیم کے مراکز بند کر دیے جائیں، تو پھر بھی اپنی کوشش جاری رکھو، اپنے گھروں کو مرکز بنا لو، اپنے گھروں کے اندر تعلیم کا سلسلہ شروع کر دو. جب باہر کا خوف ہو، ظالموں کا خوف ہو، دین نہ چھوڑو، اسٹریٹجی بدل لو، طریقہ بدل لو، کنفرنٹ نہ کرو، ایمان بچانے کی فکر کرو. موسیٰ نے دعا کی، اے ہمارے رب، تو نے فرعون اور اس کے سرداروں کو دنیا کی زندگی میں زینت اور مال سے نواز رکھا ہے، اموال سے نواز رکھا ہے. اے رب، کیا یہ اس لیے ہے کہ وہ لوگوں کو تیری راہ سے بھٹکائیں؟ اے رب، ان کے مال غارت کر دے اور ان کے دلوں پہ ایسی مہر کر دے کہ ایمان نہ لائیں جب تک دردناک عذاب نہ دیکھ لیں. اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا، تم دونوں کی دعا قبول کر لی گئی. اب آئی شامت فرعون کی. فرمایا، ثابت قدم رہو اور ان لوگوں کے طریقے کی ہرگز پیروی نہ کرو جو علم نہیں رکھتے. جس کے پاس علم نہیں اس کی پیروی بھی نہیں. اور ہم بنی اسرائیل کو سمندر سے گزار لے گئے. پھر فرعون اور اس کے لشکر ظلم اور زیادتی کی غرض سے ان کے پیچھے چلے، حتیٰ کہ جب فرعون ڈوبنے لگا تو بول اٹھا، میں نے مان لیا الہ حقیقی کو، کوئی الہ نہیں اس کے سوا جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے، اور میں بھی سر اطاعت جھکا دینے والوں میں سے ہوں. جواب دیا گیا، اب ایمان لاتے ہو، حالانکہ اس سے پہلے تک تو تم نافرمانی کرتے رہے اور فساد برپا کرنے والوں میں سے تھے. اب تو ہم صرف تیری لاش ہی کو بچائیں گے تاکہ تو بعد کی نسلوں کے لیے نشان عبرت بنے، اگرچہ بہت سے انسان ایسے ہیں جو ہماری نشانیوں سے غفلت برتتے ہیں. یاد رکھیے، مشاہدے کے بعد ایمان لانا فائدہ نہ دے گا. انسان کے پاس جب موت کے فرشتے پہنچ جائیں اور وہ خوفناک ہوں، اور اس وقت انسان کے میں نے توبہ کی تو توبہ کی قبولیت کا وقت گزر چکا. اسی طرح جب کچھ نشانیاں ظاہر ہو جائیں گی جو قیامت کی آمد کی ہوں گی، علامات کبریٰ، اس وقت بھی ایمان فائدہ نہ دے گا. اسی طرح فرعون نے جب دیکھا کہ ڈوبنے لگا ہوں تو کہا اب میں ایمان لاتا ہوں. وہ دیکھ رہا تھا کہ موسیٰ اور ان کی قوم تو بچ کے نکل گئے، وہی حق پر ہیں، اسے حق نظر آ گیا، لیکن اب وقت گزر چکا تھا. ابو ہریرہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 چیزوں کے ظاہر ہو جانے کے بعد کسی ایسے شخص کو اس کا ایمان لانا فائدہ نہ دے گا جو اس سے پہلے ایمان نہ لایا، یا اس نے اپنے ایمان میں کوئی نیکی نہیں کمائی، تو اس وقت نیکی کرنے کا وقت پھر نہیں ہوگا. نمبر 1 سورج کا مغرب سے نکلنا، نمبر 2 دجال کا نکلنا، نمبر 3 دابت الارض کا نکلنا. تو اس لیے ہم سب کو اب ملی ہوئی مہلت سے خوب فائدہ اٹھانا چاہیے. ہمیں نہیں پتا اگلے سال رمضان میں ہم دنیا میں ہوں گے کہ نہیں. اس رمضان سے بھرپور فائدہ اٹھائیں، اپنے وقت کی حفاظت کریں. یاد رکھیں، عبادت میں وہی آگے بڑھ سکتا ہے جو اپنے وقت کی حفاظت کرے. لہٰذا جتنے بھی ٹائم ویسٹرز ہیں سب کلوز کر دیں، سب بند کر دیں، سب سے ایک طرف ہو جائیں. خود نگاہ رکھیں اپنے اوپر کہ کہاں وقت جا رہا ہے، کن چیزوں میں اپنے آپ کو اتنا تھکا رہی ہوں کہ پھر عبادت کے لیے کوئی شوق و ذوق ہی باقی نہیں رہتا. ان چیزوں کو میں کیسے کٹ ڈاؤن کر سکتی. دوسری بات جو یہاں سے پتہ چل رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بات فرمائی کہ تیری لاش کو بچا کے رکھیں گے تاکہ تو عبرت بن جائے. آج آپ دیکھیں ایجپٹ میں میوزیم کے اندر اسی فرعون کی لاش پریزرو کی گئی. ان لوگ جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں، عبرت کا نشان. اس سے قرآن کی صداقت پر بھی دلیل ملتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو کسی کو نہیں پتا تھا کہ وہ لاش کدھر ہے.
لیکن اللہ کی کتاب پر وہ ایمان رکھتے تھے، اس لیے انہوں نے کہا اگر اللہ نے یہ کہا ہے تو سچ ہی کہا ہے. اور آج ہمارے دور میں یہ چیز سامنے آ گئی، ہم نے اس کا مشاہدہ کر لیا. اور تصویر تو ہر ایک نہیں دیکھی ہوگی، وہ ہر جگہ گھوم رہی ہوتی ہے فرعون کی. وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ. بنی اسرائیل کی بھی ساعت الاسرہ گزر گئی، غلامی کا دور گزر گیا، اچھے دن آ گئے. ہم نے بنی اسرائیل کو بہت اچھا ٹھکانہ دیا اور نہایت عمدہ وسائل زندگی انہیں عطا کیے. پھر انہوں نے باہم اختلاف نہیں کیا مگر اس وقت جب کہ علم ان کے پاس آ چکا تھا. یعنی دین میں اب اختلاف اور افتراق کرنے لگ گئے. یقیناً تیرا رب قیامت کے دن ان کے درمیان اس چیز کا فیصلہ کر دے گا جس میں وہ اختلاف کرتے رہے. اب اگر تجھے اس ہدایت کی طرف سے کچھ بھی شک ہو جو ہم نے آپ پہ نازل کی تو ان لوگوں سے پوچھ لیجئے جو پہلے سے کتاب پڑھ رہے ہیں. فی الواقع یہ آپ کے پاس حق ہی آیا ہے تیرے رب کی طرف سے، لہذا تو شک کرنے والوں میں سے نہ ہو اور ان لوگوں میں شامل نہ ہو جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا، ورنہ تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگے. حقیقت یہ ہے کہ جن لوگوں پر تیرے رب کی بات حق ہو گئی، سچ ہو گئی، ان کے سامنے خواہ کوئی نشانی آ جائے وہ کبھی ایمان لا کر نہیں دیتے جب تک کہ دردناک عذاب سامنے آتا نہ دیکھ لیں، جیسے فرعون. پھر کیا ایسی کوئی مثال ہے کہ ایک بستی عذاب دیکھ کر ایمان لائی ہو اور اس کا ایمان اس کے لیے نفع بخش ثابت ہوا ہو؟ یونس علیہ السلام کی قوم کے سوا اس کی کوئی اور مثال نہیں. وہ قوم جب ایمان لے آئی تھی تو البتہ ہم نے اس پر سے دنیا کی زندگی میں رسوائی کا عذاب ٹال دیا تھا اور اس کو ایک مدت تک زندگی سے بہرہ مند ہونے کا موقع دیا. کہا یہ جاتا ہے کہ یونس علیہ السلام اپنی قوم کو نصیحت کر کر کے تھک گئے تھے تو وہ تنگ آ کر اللہ کا حکم آنے سے پہلے ان کو چھوڑ کے چلے گئے. وہ تو پہنچ گئے مچھلی کے پیٹ میں اور قوم سے اللہ نے عذاب ڈال دیا. تو اس میں بھی ایک بہت بڑا سبق ہے کہ اپنی ڈیوٹی اس وقت تک نہیں چھوڑنی چاہیے جب تک اس کا وقت پورا نہ ہو جائے. ہمارے اکثر دفاتر کا حال یہ ہے کہ چھٹی سے کچھ دیر پہلے ہی سب کچھ سمیٹ کر رکھ لیتے ہیں. یہ اوقات بھی امانت ہوتے ہیں. یاد رکھیے جن اوقات کی ہم کمٹمنٹ کرتے ہیں وہ اوقات امانت ہوتے ہیں. اللہ نے اپنے نبی یونس علیہ السلام کو نہیں چھوڑا. اب وہ جا رہے تھے آگے دریا آ گیا یا سمندر آ گیا اور آگے کہیں اور بھاگنے کا راستہ نہیں تھا، لہٰذا جو کشتی جا رہی تھی اسی میں بیٹھ گئے. اس قوم سے نجات ہو، میں جا رہا ہوں. اکثر ہم ایسے کرتے ہیں، واک آؤٹ کر جاتے ہیں. انف از انف، بس ہم ان کی شکل نہیں دیکھنا چاہتے. پھر وہی بات ہے، لا ملجا من اللہ الا الیہ. اللہ سے بھاگ کر کہاں جا سکتے ہیں؟ اب وہ راستے میں جب کشتی اوور لوڈ ہو گئی اور ڈوبنے لگی تو سب نے مل کے فیصلہ کیا کہ ایک شخص کو باہر نکال کے پھینک دیا جائے، اس میں سب کی نجات. قرآن اندازی ہوئی کیونکہ خود تو کوئی بھی آفر نہیں کر رہا تھا میں مرتا ہوں اور تم سب بچ جاؤ. یونس علیہ السلام کے نام قرآن نکلا اور انہیں کشتی سے اٹھا کر سمندر میں پھینک دیا گیا. جو ہی انہیں پھینکا گیا ایک بہت بڑی مچھلی آئی اور اس نے ان کو نگل لیا اور وہ اس کے پیٹ میں پہنچ گئے. اور اندھیروں پر اندھیرے اس وقت انہیں احساس ہوا کہ غلطی میری تھی اور وہ پکار اٹھے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. انہوں نے اپنی غلطی مان لی، اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی اور مچھلی نے ان کو کنارے پہ لا کے ڈال دیا. پھر وہ اپنی قوم کی طرف واپس آئے اور قوم کو بھی ایک عرصے تک مہلت مل گئی مزید اچھے کام کرنے کی اور اس کو ایک مدت تک زندگی سے بہرہ مند ہونے کا موقع دے دیا. اگر تیرے رب کی مشیت یہ ہوتی کہ زمین میں سب مومن و فرما بردار ہی ہوں تو سارے اہل زمین ایمان لے آئے ہوتے. یعنی اللہ تعالیٰ جبرن سب کو مسلمان کر سکتا تھا. پھر کیا آپ لوگوں کو مجبور کریں گے کہ وہ مومن ہو جائیں؟ کوئی شخص اللہ کے اذن کے بغیر ایمان نہیں لا سکتا. اور اللہ کا طریقہ یہ ہے کہ جو لوگ عقل سے کام نہیں لیتے وہ ان پر گندگی ڈال دیتا ہے. شیطانی وسوسے اور نیگیٹیوٹی. ان سے کہیے زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے اسے آنکھیں کھول کر دیکھو، اور جو لوگ ایمان لانا ہی نہیں چاہتے ان کے لیے نشانیاں اور تنبیہات آخر مفید کیسے ہو سکتی ہیں، ان کو فائدہ نہیں دے سکتی.
اب یہ لوگ اس کے سوا اور کس چیز کے منتظر ہیں کہ وہی برے دن دیکھیں جو ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگ دیکھ چکے. ان سے کہیے اچھا انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں. پھر جب ایسا وقت آتا ہے تو ہم اپنے رسولوں کو اور ان لوگوں کو بچا لیا کرتے ہیں جو ایمان لائے ہوں. ہمارا یہی طریقہ ہے، ہم پر یہ حق ہے کہ مومنوں کو بچا لیں. کتنی زبردست خوشخبری ہے، حقا علینا ننجی المؤمنین. مومنوں کو بچانا اللہ کے ذمے ہے. تو فکر کیجئے اپنے ایمان کی. اگر ہمارا ایمان درست ہے تو پھر باقی کام اللہ کا ہے. اے نبی کہہ دیجئے کہ لوگو، اگر تم ابھی تک میرے دین کے متعلق کسی شک میں ہو تو سن لو کہ اللہ کے سوا تم جن کی بندگی کرتے ہو میں ان کی بندگی نہیں کرتا. میں صرف اس الہ کی بندگی کرتا ہوں جس کے قبضے میں تمہاری موت ہے. مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں ایمان لانے والوں میں سے ہو جاؤں، اور مجھ سے فرمایا گیا کہ تم یکسو ہو کر اپنے آپ کو ٹھیک ٹھیک اس دین پر قائم کر لو اور ہرگز ہرگز مشرکین میں سے نہ ہو، اور اللہ کو چھوڑ کر کسی ایسی ہستی کو نہ پکارو جو تمہیں نہ فائدہ دے سکتی ہے نہ نقصان. اگر تم ایسا کرو گے تو ظالموں میں شمار ہوگے. یہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے. ایسا نہیں کہ آپ کرنے والے تھے، لیکن آپ کو کہہ کر یہ واضح کر دیا گیا کہ اللہ کے رسول کے لیے اگر اللہ تعالیٰ نے کوئی رخصت نہیں چھوڑی تو باقی اور کس کے لیے ہوگی. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُ. بہت بڑا سبق ہے یہ. اگر اللہ تجھے کسی مصیبت میں ڈالے تو خود اس کے سوا کوئی نہیں جو اس مصیبت کو ٹال دے. لہٰذا کیا کرنا چاہیے مصیبت میں؟ ساعت العسرہ میں اللہ ہی کی طرف رجوع کریں، کثرت سے رجوع کریں، جیسے کس نے کیا؟ یونس علیہ السلام نے کیا. کیسے پکارا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. مشکل کے وقت میں تو پڑھے ہی، عام دنوں میں بھی اپنے گناہوں کو سوچ کر پڑھتے رہا کریں تاکہ اللہ تعالیٰ مشکلات سے بچائے رکھے. پھر فرمایا وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ. اور اگر وہ تیرے حق میں کسی بھلائی کا ارادہ کر لے تو اس کے فضل کو کوئی بھی پھیرنے والا نہیں. دل سے خوف نکال دو کہ لوگ کچھ بگاڑ دیں گے. کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے. وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اپنے فضل سے نوازتا ہے، اور وہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. قل یا ایھا الناس، کہہ دیجئے کہ اے لوگو، قد جاءکم الحق من ربکم، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق آ گیا ہے. کیا ہم اس کی گواہی دیں گے؟ آ گیا ہے نا، پہنچ گیا ہے. اب جو سیدھی راہ اختیار کرے اس کی راست روی اسی کے لیے فائدہ مند ہے. یعنی اس کتاب کے مطابق اپنی زندگی کو ڈالنا خود ہمارے اپنے ہی لیے فائدہ مند ہے، اور جو گمراہ رہے اس کی گمراہی اسی کے لیے تباہ کن ہے. یعنی حق کو جان لینے کے بعد بھی اگر انسان گمراہی پر اڑنا اور اس پہ ڈٹ جانا اپنے لیے فائدے کی چیز سمجھتا ہے تو یہ اس کی بھول ہے. اور میں تمہارے اوپر کوئی حوالہ دار نہیں ہوں. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری نہیں کہ لوگوں کو زبردستی مسلمان بنا کے چھوڑیں، یا پھر یہ کہ ان کو جبرن گمراہی سے ہٹائیں. وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللَّهُ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم اس ہدایت کی پیروی کیے جاؤ جو تمہاری طرف بذریعہ وحی بھیجی جا رہی ہے. یعنی آپ خود بھی پیروی کریں اور صبر کیجئے یہاں تک کہ اللہ فیصلہ کر دے، اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. سورۃ ہود. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را کتاب احکمت آیاته ثم فصلت من لدن حکیم خبیر الا تعبدوا الا اللہ اننی لکم منہ نذیر وبشیر. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. الف لام را. الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر. ایک کتاب
جس کی آیتیں پختہ اور مفصل ارشاد ہوئی ہیں، ایک دانا اور باخبر ہستی کی طرف سے ہے کہ تم نہ بندگی کرو مگر صرف اللہ کی. یہ ہے اس کتاب کا میسج کہ اللہ کے لیے خالص ہو جاؤ، اسی کی عبادت کرو. میں اس کی طرف سے تمہیں خبردار کرنے والا ہوں اور بشارت دینے والا بھی، اور یہ کہ تم اپنے رب سے معافی چاہو اور اس کی طرف پلٹ آؤ تو وہ ایک مدت خاص تک تمہیں اچھا سامان زندگی دے گا. یعنی رب کی طرف پلٹو گے تو دنیا کی زندگی بھی سنورے گی اور ہر صاحب فضل کو اس کا فضل عطا کرے گا. لیکن اگر تم منہ پھیرتے ہو تو میں تمہارے حق میں ایک بڑے ہولناک دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں. الی اللہ مرجعکم وہو علی کل شیء قدیر. تم سب کو اللہ کی طرف پلٹنا ہے اور وہ سب کچھ کر سکتا ہے. الا انہم یثنون صدورہم لیستخفوا منہ. دیکھو یہ لوگ اپنے سینوں کو موڑتے ہیں تاکہ اس سے چھپ جائیں. خبردار، جب یہ کپڑوں سے اپنے آپ کو ڈھانپتے ہیں اللہ ان کے چھپے کو بھی جانتا ہے اور کھلے کو بھی. یعلم ما یسرون وما یعلنون انہ علیم بذات الصدور. وہ تو ان بھیدوں سے بھی واقف ہے جو سینوں میں ہیں. قریش کے بعض سردار بڑی بے پرواہی کے ساتھ اپنے اوپر چادر ڈال کے آپ کی بات سننے کے بعد چل دیا کرتے تھے، نظر انداز کرتے تھے کہ ہمیں کوئی پرواہ نہیں، ہم نہیں تمہاری بات سنتے، ہمیں اس میں کوئی انٹرسٹ نہیں. یہ نظر انداز کرنا آپ کے لیے گراں تھا. تو یہاں پر سورۃ ہود کے شروع میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ اللہ کو سب پتا ہے جو یہ کر رہے ہیں، آپ فکر نہیں کریں، اللہ ان سے پوچھے گا. وہ صرف ان کے ظاہر نہیں، ان کے دلوں کے حال بھی جانتا ہے. یہ جو کچھ سوچتے ہیں اور جو دلوں میں نفرت رکھتے ہیں اس سے بھی اللہ واقف ہے. تو ان کے اعمال کی اللہ ہی ان کو جزا دے گا. آپ اپنا کام کیے چلے جائیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. یہ کچھ چیزیں آپ کو انٹروڈیوس کرنی تھی کہ الحمدللہ رمضان میں آپ لوگ اگر مختلف لوگوں کو گفٹ دینا چاہتے ہیں تو یہ 2014 کے جو دورہ قرآن تھا اس کے اندر سے جو اہم نکات تھے، اہم باتیں، ان کو اس کتاب قرآن کے موتی میں سمو دیا گیا ہے. پھر اسی طرح آج کل تراویح لوگ پڑھتے ہیں، نماز با جماعت نہیں پڑھنی آتی. تو یاد رکھیے جماعت کے اگر صف ٹھیک نہیں اور طریقہ نہیں آتا جماعت سے نماز پڑھنے کا تو نماز نہیں ہوتی. تو اس لیے یہ گفٹ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں. اسی طرح شہر رمضان اور اسماء الحسنہ کا کارڈ اور قرآنی مسنون دعاؤں کا پیکج ہے. پھر جو لوگ عمرے پہ جا رہے ہیں ان کو دعاؤں کی کتاب بھی دیجیے، سفر کے آداب بھی دیجیے. پھر جو بیمار ہیں ان کو وزٹ کرنے جائیں تو شفا کی دعائیں ان کے لیے لے کر جائیں. اسی طرح اگر کہیں ڈیتھ ہو جائے تو میت کی بخشش کی دعا، ایصال ثواب اور قبر کے 3 سوال جو آگے ہوتے ہیں ان کے بارے میں لوگوں کو اویئرنیس دیجیے. تو انشاءاللہ اس علم کو پھیلانا آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا. تو یہ چیزیں اسٹال پر اویلیبل ہیں، آپ سب جاتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں، لے سکتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون.